آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان کا فخر، پاکستان کے ہیرو شہباز صاحب۔ شہباز صاحب سے ہاکی کے حوالے سے تو آپ باتیں بہت زیادہ سنتے ہوں گے، آج ہم ہاکی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ان سے کرنا چاہیں گے، اور یہ اس وقت واشنگٹن میں، امریکہ میں، ورجینیا میں موجود ہیں۔ تو شہباز صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا شہباز صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً جب بات کی جاتی ہے کہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں انہیں اپنی صحت پر بڑا فوکس کرنا چاہیے، اپنی خوراک پر بڑی توجہ دینی چاہیے، تو ہم نے پاکستان میں ایک اسپورٹس مین کے بارے میں یہ بات سنی ہوئی ہے کہ وہ بچپن میں جب ان کے گھر میں دودھ دینے والا بندہ آتا تھا تو وہ ان کی والدہ دودھ گرم کرتی تھی، اوپر سے ملائی کھا کے بھاگ جاتا تھا ایک بندہ، تو آپ جانتے ہیں اسے؟ جی، وہ میں خود ہی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب میں کھیل رہا ہوں، ایکزرٹ کر رہا ہوں، تو مجھے اچھی ڈائٹ چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ایتھلیٹ کسی بھی اس گیم سے اس کا اگر تعلق ہے تو ریسٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اچھی ڈائٹ ضروری ہے۔ آپ اگر دیکھیں جو ٹاپ کی ٹیمز ہیں، یہاں امریکن فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، ان کے ساتھ نیوٹریشن ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے دن میں کیا ڈائٹ لینی ہے۔ یہ واٹامن لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات تو بہت، اس کا تو تعلق آپ کے کھیل کے ساتھ تھا، تو یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور جو لوگ کھیلنے والے ہیں تو کھلاڑی، تو ان کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنی والدہ سے پوچھ کے کھا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن ایک اور شخص بھی تھا، اس کا تو کھیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو جب گنوں کی ٹرالی جا رہی ہوتی تھی تو اس سے یہ کہتے تھے کہ یار تم جا کے گنے وہاں سے اٹھا کے لے آؤ، تو یہ کیا چکر تھا؟ یہ کون بندہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے وہ بھی میں ہی تھا، لیکن میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اگر پورے محلے میں ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو گنے بھی کھینچ سکے تو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے خوشی کیا ہوتی تھی جب ہم ہاکی یا کرکٹ فٹ بال کھیلتے تھے نا، دو ٹیمیں جب بنائی جاتی تھیں، جب میرے اوپر بات آ جاتی تھی تو لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ ٹیم کہتی تھی یہ ہماری طرف ہوگا، دوسری ٹیم کہتی تھی یہ ہماری طرف ہوگا، اور اس میں سب سے پینفل میرے لیے یہ ہوتا تھا کہ مجھے پھر باہر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کو یہ ہوتا تھا کہ جس ٹیم میں بھی ہو جائے گا وہ ٹیم پھر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ میں صرف ہاکی میں نہیں، میں ساکر اور کرکٹ میں بھی بہت اچھا تھا، میں سنوکر میں بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ اچھا، یہ معاملہ صرف ہاکی تک ہی محدود رہا کہ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف ہو جائے، یہ معاملہ کہیں آگے بھی چلا گیا تھا؟ نہیں، بہت سارے معاملوں میں یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں جتا دیا مجھے۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا شہباز صاحب، یہ بات بتائیں کہ آپ نے 4 ورلڈ کپ جیتے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں پاکستان میں جو آج کل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 1 ورلڈ کپ جیتا اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ آخر آپ میں کیا کمی تھی کہ 4 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی آپ پاکستان میں وزیر اعظم نہیں بن سکے؟ دیکھیں، مجھ میں وٹامن سی کی کمی تھی۔ ویسے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ منتخب کی ہوئی ہیں، کوئی ایک میچ بھی کھیلا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی بن جاتا ہے۔ ان کو کرکٹ کا پلیئر بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاکی کا پلیئر بنانا تھا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ان کی 20 سالہ جو کوشش ہے اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں ول پاور ہے۔ جب وہ ایز اے کیپٹن بھی تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ول پاور، یا جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتے تھے، جیسے شوکت خانم ہے، اس کی اوپننگ پہ بھی میں گیا تھا، تو وہ بھی ایک میریکل ہے پاکستان میں ایسی چیز کا بننا، اور جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ چل رہا ہے، تو ہماری ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ اب میرے تعلقات اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس جس طرح وہ ہیرو ہیں میں بھی ایک ہاکی کا ہیرو ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ ایز اے اسکپر بڑے کامیاب تھے، اور پھر وہ پیٹریوٹک ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی عام آدمی بھی مجھے ملے جو میرے ملک سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کروں گا، کیونکہ جو عزت رسپیکٹ آپ کو اپنے ملک کے نام سے مل سکتی ہے وہ ادروائز کہیں نہیں مل سکتی۔ اور سب سے خوشی کی بات اس وقت ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے جب وہ کسی بھی کنٹری میں پیدا ہوتا ہے یا اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرے، کیونکہ پھر وہ ہسٹری کریٹ کر جاتا ہے۔ تو اچھا، عمران خان کیونکہ وہ بھی اسپورٹس مین ہیں، آپ بھی اسپورٹس مین ہیں، آپ بھی ہیرو ہیں، وہ بھی ہیرو تھے، تو یہ بتائیں کہ کیا مشورہ دیں گے عمران خان صاحب کو کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہاکی ہے اس کے ریوائول میں کوئی کام کر سکیں، کیا چیزیں بہتر کر سکتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ لوگ پاکستان کا فخر تھے، پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو جانتے ہیں شہباز صاحب کی وجہ سے، پاکستان کو جانتے ہیں عمران خان کی وجہ سے، جہانگیر خان کے نام کی وجہ سے، لیکن یہ پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ، یہ پاکستان کا اتنا بڑا فیس اور پاکستان کا سرمایہ اب نیا کیوں نہیں آ رہا؟
دیکھیں بات یہ ہے، جیسا میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا ہے، ہاکی ہماری یوتھ میں پاپولر نہیں رہی، اور جہاں تک عمران خان کا ہے توجہ دینا ہاکی پہ، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہے امریکہ میں رہتے ہوئے بھی کتنے زیادہ ایشوز وہ فیس کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسپورٹس منسٹری اس میں دلچسپی لے، پاکستان اسپورٹس بورڈ اس میں دلچسپی لے، جو پرانے ہاکی پلیئر ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اس کے لیے اچھی پلاننگ منصوبہ بندی کی جائے، اور اس رپورٹ کے تحت ان سے کسی چیز کی اپروول لی جائے، 3-4 ریزیڈینشیل بیس اکیڈمیز بنے. کیونکہ اگر وہ اپنی توجہ ہاکی کی طرف دینے کی کوشش کریں گے تو جو کنٹری فیس کر رہا ہے مسائل، ان سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی. کیونکہ ہاکی پچھلے 15 سال سے اتنی گہرائی میں چلی گئی ہوئی ہے کہ ان کی فوری توجہ بھی ہاکی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. صحیح. اچھا، آپ امریکہ میں آئیں، یہاں پر آپ نے جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اپنے پرانے دوستوں سے یہاں پر ملے، تو جو مشورے پاکستان سے ایک بندہ اٹھ کر امریکہ میں آتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو دے رہا ہے، تو وہ مشورے پاکستان کے لیے کیا ہیں؟ کیا بتائیں گے پاکستان نہیں، اس میں تو دیکھیں ہم سب پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. یہاں میں آیا ہوں، ملک مزمل صاحب نے مجھے بلایا، ان کی میں نے اکیڈمی کا وزٹ کیا، چھوٹے بچوں کا میں نے پیشن اور ڈسپلن موٹیویشن دیکھی، میں خود بڑا حیران ہوا ہوں. اور وہ جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو ایز اے کوچ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے کاؤنسلنگ کراتے ہیں اپنے بچوں کی. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی کو قابل آدمی کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اسی کی عزت ہو جائے گی، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. پاکستان کو جو سب سے زیادہ چیز ڈیمیج کر رہی ہے، میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، تو جیلسی ہمیں سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے پاکستان میں. اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جیلسی کا فیکٹر بہت زیادہ ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں زیادہ کھینچتے ہیں، اور جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پر کم ہماری توجہ ہوتی ہے. تو شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا 3 باتیں پاکستان میں جو ہاکی کی طرف پلیئرز آ رہے ہیں یا ان کا خواہش آنے کی، کیا ان کو 3 باتیں بتائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت بچے آ رہے ہیں، لیکن ایک تو ان کی فزیک ایسی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا کھیلیں، نہ ان کے پاس وہ اسکل کا لیول ہے. 3 باتیں گورنمنٹ کے لیے یا اسپورٹس منسٹری کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں کہ ایک ہاکی سکولز بنائے جائیں، وہاں بچوں کو اسپورٹس گیئر دیے جائیں، ان کو اسٹائپن دیا جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے کوچز اور فزیکل ٹرینر ان کو پرووائڈ کیے جائیں. صحیح. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ہاکی کمزور ہو رہی ہے آئے روز، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور زیادہ فوکس ہمارا کرکٹ کی جانب رہتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی. اگرچہ کہ یہ تو کہا جاتا ہے یہ ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن پاکستان میں قومی کہہ کر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سارے قومی اداروں کا بھی ستیہ ناش ہے، قومی کھیل کا بھی ستیہ ناش ہے، قومی جانور کا بھی ستیہ ناش ہے. تو ہر چیز کے جس کے ساتھ قومی جڑا ہوا ہے، تو یہ قوم اس قومی کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہم ہی لوگ جو پہلے سٹیک ہولڈرز تھے، ہم لوگوں نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا. 10-15 سال پہلے جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہاکی ہماری ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اس کو کچھ لوگوں کو لک آفٹر کرنے چاہیے تھا. بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ بھی ہاکی فیڈریشن کے صدر رہے ہیں. اور جہاں تک ہاکی کا اٹ سیلف تعلق ہے، تو آپ دیکھیں یہ امریکہ ہے، اس میں زیادہ جو امریکن فٹ بال یا باسکٹ بال میں لوگ کیوں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کو ایک فیم ملتا ہے، ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ ان کو کسی کام کرنے کی، کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو چھوٹے بچے ساکر میں ان کو اتنا کریز ہے، ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ان کو جانے گی، اور فائنینشلی وہ اتنے ساؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ مینٹلی ان کو سکون ہوگا. پاکستان میں اب کرکٹ میں لوگ اس لیے ہیں کہ 2-3 سال اگر کوئی بندہ کرکٹ کھیلتا ہے تو نہ اس کو کسی جاب کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ کسی بزنس کی ضرورت رہ جاتی ہے. ہاکی آپ دیکھیں 90 کا ورلڈ کپ میں لاہور میں کھیلا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے. جب ورلڈ کپ ختم ہوا ہے تو ہاکی فیڈریشن نے مجھے کہا یہ لیں، آپ کے 2400 روپے بنتے ہیں، آپ مجھ سے لے لیں. تو ہمیں ان چیزوں کو خود ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ ہمارا قومی کھیل ہے تو ہمیں بچوں کو اس میں لانا ہے کہ اس میں آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی اور ہم آپ کو فائنینشلی لک آفٹر بھی کریں گے. اچھا شہباز صاحب، غالباً سڈنی میں یا آسٹریلیا میں، سڈنی میں جب آپ نے کھیلا اور کھیل کے باہر آئے تو وہاں کے کسی بندے نے آپ کو ایک خاص جملہ کہا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟
دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے جتنی بھی میری زندگی ہے میرے کانوں میں گونجے گا. انہوں نے کہا صرف پاکستان کے کھلاڑی, پاکستان کی ایک قوم ہے جن کو ہاکی کھیلنی آتی ہے. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ جو اسکل لیول ہمارے پاس ہے ویژن ہاکی میں ہمارے پاس ہے, میں نہیں سمجھتا آج بھی کسی ٹیم کے پاس ہے. ہالینڈ دیکھیں اگر آج ورلڈ میں نمبر 2 ہے تو انہوں نے ایک انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے اور ایک کلب ہاکی کا سسٹم بنایا ہوا ہے. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے پاکستان میں بوگس کلبز دیکھے ہیں, آج بھی ہم انہی کے اوپر ہی توجہ دے رہے ہیں. کسی شہر میں صوبے میں ہاکی ایک بچہ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہاں ہاکی کے کردے درتے ایسے ہوں گے کہ جب دل کرے کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں نے اصل میں پاکستان میں ہاکی کو تباہ کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا, یہ ویسے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ٹیم کے پلیئر کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگ ہاکی کھیلنا جانتے ہیں, آج وہاں پر پاکستان میں ہاکی کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے, میرا شرم کی بات بھی ہے کہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے, خصوصاً سپورٹس منسٹریز کو, کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال بڑا اہم, کون سا میچ آپ کی زندگی کا بہت دلچسپ میچ رہا اور آپ نے کہا کہ یار آج تو مزہ ہی آ گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 18-20 سال ہاکی کھیلا ہوں. ہاکی اللہ کا شکر ہے ساری میری اچھی تھی. 90 کا ورلڈ کپ ہم ہارے تھے, لیکن مجھے اپنا 90 کا ورلڈ کپ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس میں جو میرا فزیکل فٹنس لیول تھا نہ میں نے کبھی پہلے فیل کیا نہ کبھی بعد میں. آل دو کہ 94 ورلڈ کپ میں کھیلا, میں مین آف دی ٹورنامنٹ بھی ہوا, ہم ورلڈ کپ بھی جیتے, لیکن 90 ورلڈ کپ لاہور میں 80,000 لوگ تھے جو دیکھنے آئے, وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. اچھا, یہ جو 80,000 لوگ دیکھنے کے لیے آپ کو آئے اور آپ پوری دنیا میں کھیلتے رہے, تو لازمی وہاں کچھ حسین چہرے بھی ہوں گے. آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا قد ہے, مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے, اس وقت تو بڑے جوان ہوں گے, تو کہیں سے کوئی آفرز بھی تو آئی ہوں گی کہ زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے؟ جی 90 میں آفر آئی تو پھر میں نے فوراً 91 میں شادی کر لی. اچھا, یہ صرف آفرز پاکستان سے ہی, کوئی باہر سے نہیں آئیں کبھی؟ نہیں, باہر سے بھی آئی ہیں, لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے کہ میں نے کئی ہوتے ہیں جو پلیئر بنتے ہیں, اسٹار بنتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں امیر میں شادی کروں گا, کوئی کہتا ہے میں باہر کے ملک میں شادی کروں گا. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. تو میرے اس طرح کی کچھ آئی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے اچھا پلیئر بنایا, ٹورنامنٹ میں بیسٹ پلیئر بھی ڈکلیئر ہوا, تو اللہ نے مجھے اپنے آپ میں ہی رکھا, میں اسی کو انجوائے کرتا رہا. بہت شکریہ آپ کا. شہباز صاحب, آخری بات یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت پاکستان آپ کو کوئی ذمہ داریاں دے یا آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ کوئی ایک انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں اور آپ بتائیں کہ پاکستان کو دوبارہ ہاکی کے میدان میں, اس قومی کھیل کے میدان میں نمایاں کیسے کیا جا سکتا ہے, تو کیا کنٹریبیوشن آپ کر سکتے ہیں یا کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, بنگلہ دیش 3 سال جاتا رہا ہوں, جرمنی 1 سال گیا ہوں, ہالینڈ 4 سال رہا ہوں, تو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے کہ ہم حکومت کو یا اسپورٹس منسٹری کو مشورے دے سکتے ہیں. تو میں ہر وقت حاضر ہوں, جہاں بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اسپورٹس بورڈ کی میں وہ جو ایک ایتھلیٹ کمیٹی تھی اس کا ممبر تھا, تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. جو بھی ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے ہاکی کا, ہاکی کے حوالے سے ہم ہر وقت حاضر ہیں, کیونکہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہمارا نام ہے, اور جب بھی پاکستان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ کے شہباز صاحب. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی, بہت کم ٹائم تھا, انہوں نے نکلنا بھی ہے کہیں, اور کیونکہ اسپورٹس مین جو ہے وہ ہمیشہ دوڑ میں رہتا ہے, تو ابھی انہوں نے کہیں اور بھی جانا ہے, تو میں نے کوشش کی کہ پاکستان میں ہاکی کا ریوائول کیسے ہو سکتا ہے, ہم دوبارہ پاکستان میں ہیروز کیسے پیدا کر سکتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ بنے, پاکستان کا فخر بنے. بہت شکریہ.